بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں اپنے چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے آئے، اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، اس لیے آپ نے ان کی بیوی سے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ روزی کی تلاش میں کہیں گئے ہیں۔ پھر آپ نے ان سے ان کی معاش وغیرہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، بڑی تنگ دستی سے گزر اوقات ہوتی ہے۔ اس طرح انہوں نے شکایت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو ان سے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالے۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو جیسے انہوں نے کچھ انست سی محسوس کی اور دریافت فرمایا کیا کوئی صاحب جہاں آئے تھے؟ ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں، ایک بزرگ اس شکل کے جہاں آئے تھے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ باہر گئے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری گزر اوقات کیا حال ہے؟ تو میں نے ان سے کہا ہماری گزر اوقات بڑی تنگی سے ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ انہوں نے تمہیں کچھ نصیحت بھی کی تھی؟ ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں، مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو سلام کہہ دوں اور وہ یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد تھے اور مجھے یہ حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں جدا کر دوں، اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی اور بنی جرمہ ہی میں ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا منظور رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جہاں نہیں آئے۔ پھر جب کچھ دنوں کے بعد وہ تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر پر موجود نہیں تھے۔ آپ ان کی بیوی کے جہاں گئے اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگوں کا حال کیسا ہے؟ آپ نے ان کی گزر بسر اور دوسرے حالات کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا حال بہت اچھا ہے، بڑی فراگی ہے۔ انہوں نے اس کے لیے اللہ کی تعریف و ثنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کھاتے کیا ہو؟ انہوں نے بتایا کہ گوشت۔ آپ نے دریافت کیا، فرمایا کہ پیتے کیا ہو؟ بتایا کہ پانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت نازل فرما۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اناج میسر نہیں تھا۔ اگر اناج بھی ان کے کھانے میں شامل ہوتا تو ضرور آپ اس میں بھی برکت کی دعا کرتے۔ صرف گوشت اور پانی کی خوراک میں ہمیشہ گزارا کرنا مکہ کے سوا اور کسی زمین پر بھی موقف نہیں پڑتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے اس سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر واپس آ جائے تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ کیا جہاں کوئی آیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں، ایک بزرگ بڑی اچھی شکل و صورت کے آئے تھے۔ بیوی نے آنے والے بزرگ کی تعریف کی۔ پھر انہوں نے مجھ سے آپ کے متعلق پوچھا کہ کہاں ہیں؟
اور میں نے بتا دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا تمہاری گزر بسر کا کیا حال ہے؟ تو میں نے بتایا کہ ہم اچھی حالت میں ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا انہوں نے تمہیں کوئی وصیت بھی کی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا تھا اور حکم دیا تھا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بزرگ میرے والد تھے، چوکھٹ تم ہو، اور آپ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں۔ پھر جتنے دنوں اللہ تعالیٰ کو منظور رہا کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کے جہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے سائے میں، جہاں ابراہیم انہیں چھوڑ گئے تھے، اپنے تیر بنا رہے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہو گئے، اور جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہی طرز عمل ان دونوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا آپ کے رب نے جو حکم آپ کو دیا ہے آپ اسے ضرور پورا کریں۔ انہوں نے فرمایا اور تم بھی میری مدد کر سکو گے؟ عرض کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسی مقام پر اللہ کا ایک گھر بناؤں، اور آپ نے ایک اور اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے چاروں طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ان دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو اسماعیل یہ پتھر لائے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسے رکھ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے تھے اور دونوں یہ دعا پڑھتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہماری یہ خدمت تو قبول کر، بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ یہ دونوں تعمیر کرتے رہے اور بیت اللہ کے چاروں طرف گھوم کر یہ دعا پڑھتے رہے، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک امام حسین کی شہادت کا صدقہ ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔